تیزی سے بدلتی اس دنیا میں کیا ہم وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں؟ لیٹ نائٹ شو میں ہم پاکستانی امریکن اور پاکستان میں بسنے والے ہم وطنوں کے سیاسی اور سماجی مسائل پر بات کرتے ہیں۔ موٹیویشنل سنگل ٹاک، طنزیہ شاعری، بک ریویو، انویسٹیگیٹو رپورٹس۔ ایف بی آئی پاکستانیوں کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتی ہے؟ پاکستانی امریکہ میں ہر فیلڈ میں ممتاز مقام کس طرح حاصل کر لیتے ہیں؟ امریکن پالیٹکس میں پاکستانیوں کا بڑھتا ہوا کردار۔ پاکستانی امریکن کی نئی نسل کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستانی امریکن مذہب پسند ہے یا انتہا پسند؟ امریکن میڈیا، تھنک ٹینکس اور عام امریکی شہری ہمارے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ آپ یہ سب جان سکتے ہیں ہمارے ساتھ لیٹ نائٹ شو ود فائق صدیقی اینڈ عین الحق۔ السلام علیکم and welcome to Late Night Show from New York City. My name is فائق صدیقی and my name is عین الحق۔ ناظرین، ہمارا شو دیکھنے والوں میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو سارا دن مصروف رہنے کے بعد شام گئے گھر لوٹتے ہیں۔ یہ لوگ لیٹ نائٹ آورز میں ہمارا پروگرام دیکھ سکیں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارا شو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی ہے، اور وہ پاکستانی بھی جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی یہ شو انجوائے کر سکیں گے۔ ہم ملک سے باہر آ گئے ہیں، لیکن یقین جانیے ملک ابھی بھی ہمارے اندر رہتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام میں ہم سماجی، سیاسی اور مذہبی امور پر گفتگو کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی بھی پارٹی کا آرگن بن جائیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم جو واقعہ جہاں دیکھیں، جس طرح دیکھیں، اس کو ایز از آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ہمارا کام رپورٹ کرنا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا آپ کا کام۔ تو آئیے دیکھتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ آف آور شو، سنگل ٹاک ود فائق صدیقی۔ یہ اٹھتے ہوئے کالے بادل نشان ہیں سیاسی انتہا پسندی کا۔ کتنے گھروں کے چراغ بجھے ہوں گے تو یہ دھواں اٹھا ہے۔ سیاسی انتہا پسندی کا شکار خون میں نہائے ہوئے یہ لوگ سیاسی انتہا پسندوں سے پوچھ رہے ہیں، یہ کس کا لہو ہے؟ کون مرا؟ ان کے بچوں کا سہارا اب کون ہوگا؟ ان کے گھر کے چراغ اب کیسے جلیں گے؟ سیاست کے بازیگروں سے سارے محب وطن پاکستانی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اس جہاں سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کی دیکھ بھال اب کون کرے گا؟ یہ نوجوان اس درجہ وائلنٹ کیوں ہیں؟ ان کے پاس روزگار کیوں نہیں ہے؟ یہ افراتفری کب تک قائم رہے گی؟ کیا ہم اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں؟ شہر میں اتنا دھواں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ تصادم جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ انتہا پسندی اپنے عروج پہ جا رہی ہے۔ مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر ہمارے اندر برداشت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہم پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ہنر کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ بوڑھا کمزور باپ پوچھ رہا ہے کہ اس کو کس گناہ کی سزا دی گئی ہے؟ اس کا خون سے لہو لہو یہ بدن پوچھ رہا ہے ان سیاسی بازیگروں سے کہ میرا کیا قصور تھا؟ آج پورا شہر، پورا ملک مذہبی، سیاسی انتہا پسندی کا شکار ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری قوم کو اسلام کا صحیح راستہ دکھائے، وہ راستہ دکھائے جہاں پہ طاقت سے نہیں، حکمت سے اپنی بات کہی جائے، اور سننے والے کو بھی وہ دل عطا فرمائے کہ وہ بات سمجھ سکے جو بات اس سے کہی جا رہی ہے۔ اسلام میں کوئی کمپلشن نہیں، کوئی زبردستی نہیں، تو پھر یہ آگ کیوں جل رہی ہے؟ یہ دھواں کیوں اٹھ رہا ہے؟
خواتین و حضرات، پاکستان میں سیاسی، مذہبی، سماجی ہر میدان میں انفرادی، اجتماعی ہر سطح پر انتہا پسندی زوروں پر نظر آتی ہے۔ سماجی طور پر ایک وڈیرا چودھری سردار اپنے سے کمزور مخالفین کی ماؤں اور بہنوں کو برہنہ کر کے سرے بازار کیٹ واک کراتا ہے۔ سیاسی دنیا میں دن کی روشنی میں اپنے مخالفین کو قتل کرا دیا جاتا ہے۔ فرقہ بندی کے نام پر مساجد، امام بارگاہ، چرچ، ان کے صحن کو انسانی خون سے رنگ دیا جاتا ہے۔ ساس اپنی بہو کو جلتی ہوئی آگ میں دھکا دے دیتی ہے اور شوہر چلتی ہوئی گاڑی میں سے بیوی کو باہر دھکا دے دیتا ہے۔ یہ سب انتہا پسندی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کو اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر اس بات کا جائزہ لیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اتنی انتہا پسندی کیوں ہے؟ انتہا پسندی کس کو کہتے ہیں؟ کیا اسلام میں انتہا پسندی جائز ہے؟ اور اگر ناجائز ہے تو اس کو کیسے روکا جائے؟ انتہا پسندی یہ ہے کہ جب آپ اخلاقی، مذہبی، عقلی تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر، حتیٰ کہ اپنا کامن سینس جو ہے اس کو بھی پامال کرتے ہوئے جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو سمجھ جائیے آپ آہستہ آہستہ انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب دلیل کے بجائے حجت اور پیشنس کے بجائے پاور لینے لگے تو سمجھ جائیے کہ یہ انتہا پسندی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ آج اس انتہا پسندی کے باعث ویسٹ نے ہمارے خلاف ایسا خطرناک پروپیگنڈا کیا ہے کہ آج آپ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیے، مسلمان کا نام دیکھ کر اور ہمارا حلیہ دیکھ کر لوگ جو ہے وہ منفی باتیں بنانے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے یہاں تک وہ اپنے آپ کو کنفیوز پاتے ہیں کہ اکثر وہ اس بات میں مکس ہو جاتے ہیں کہ کیا داڑھی رکھنا انتہا پسندی ہے؟ کیا حجاب پہننا انتہا پسندی ہے؟ یا نماز روزہ کرنا انتہا پسندی ہے؟ نہیں جناب، نہ نماز پڑھنا انتہا پسندی ہے، نہ روزہ رکھنا انتہا پسندی ہے، نہ داڑھی رکھنا انتہا پسندی ہے، اور نہ حجاب لینا انتہا پسندی ہے۔ یہ تو بہت ہی بنیادی سی باتیں ہیں، بیسک فنڈامنٹلز آف اسلام۔ یہ کوئی انتہا پسندی کی باتیں نہیں ہیں۔ انتہا پسندی کی باتیں تو وہ ہیں کہ جب آپ اپنے سے مخالف کی بات سننے پہ رضامند نہ ہوں اور پل بھر کے اندر کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ جو ہلاکتوں کا باعث بن جائے، وہ انتہا پسندی ہے۔ مثلا سرے بازار جا کر بیچ بازار میں کوئی بم پھاڑ دیتا ہے۔ جو لوگ مرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا قصور کیا ہے، اور جو لوگ یہ بم پھاڑتے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ بم پھاڑنے سے قوت حاصل نہیں ہوتی بلکہ قوت ضائع ہوتی ہے۔ آج اگر دنیا میں کہیں پہ بھی مقابلہ کرنا ہے، اگر آگے بڑھنا ہے، قوت حاصل کرنی ہے تو قوت حاصل ہوگی ایجوکیشن حاصل کرنے سے، قوت حاصل ہوگی بزنس میں اپنا شیئر حاصل کرنے سے۔ آئیے ذرا اور گہرائی میں اتر کر اس بات کا جائزہ لیں کہ اسلام انتہا پسندی کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اسلام انتہا پسندی کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ہمیں ماڈریشن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے "We made you a nation of moderation and justice"۔ ہم نے تمہیں ایک میانہ روی قائم کرنے اور انصاف قائم کرنے والی قوم بنا کے یہاں پہ بھیجا ہے۔ صاف کلیئر بات ہے قرآن حکیم میں کہ ہم نے تمہیں ماڈریشن کے لیے قوم بنا کے یہاں پہ بھیجا۔